اللہ کے ایک نیک بندے حضرت سیدنا حارث اولاسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مکۃ المکرمہ کی جانب سے ملک شام کا سفر طے کر رہا تھا، اور میں نے سفر کا ارادہ کیا۔ سفر طے کر رہا تھا، میں نے دیکھا راستے میں ایک قافلہ نظر آیا، اور اس قافلے میں شریک ہونے کے لیے میرے دل نے کہا، تو میں نے قریب جا کر کے دیکھا کہ کچھ لوگ قافلے کے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، کیا اس قافلے کے اندر مجھے شرکت کا موقع مل سکتا ہے؟ حضرت سیدنا حارث اولاسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ قافلہ کے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ آپ اس قافلے میں شریک ہو سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں، ہمیں کسی بھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اللہ کا یہ نیک بندہ اس قافلے میں شرکت کرتا ہے اور چلنا شروع کر دیتا ہے۔ قافلہ جا رہا ہے ملک شام کی طرف۔ ملک شام پہنچنے سے پہلے جہاں جہاں قافلے والوں کی منزلیں تھیں، قافلے کے لوگ یہ کے بعد دیگر اپنی اپنی منزلوں پر ٹھہرتے رہے، اپنی اپنی منزلوں پر رکتے رہے، حتیٰ کہ ایسا وقت آ گیا، حضرت سیدنا حارث اولاسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ قافلے کے سارے لوگ اپنی اپنی منزلوں پر رکتے گئے اور رک گئے، ٹھہر گئے۔ قافلے میں صرف ہم اور ایک اور شخص جو ہے باقی رہ گئے۔ تو جو بزرگ موجود تھے انہوں نے جب مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، میں نے ان سے کہا مجھے ملک شام کے کوہ لکام میں جانا ہے، میری منزل وہاں تک ہے۔ ہوا یہ، فرماتے ہیں کہ میں اپنی منزل پر پہنچا، وہ بزرگ راستے میں ٹھہر گئے، اور منزل سے پلٹنے کے بعد جب میں واپس آیا، اپنے علاقے میں واپس آیا، اولاس کے قریب آیا، تو میں سمندر کے قریب موجود تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک اللہ کا نیک بندہ، ایک اللہ کا ولی پانی پر جانماز کو بچھائے ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ کرے ہوئے ہے۔ عرض یہ ہوا کہ اللہ کا ایک نیک بندہ پانی کے اوپر نماز ادا کر رہا ہے، پانی کے اوپر سجدہ ادا کر رہا ہے، پانی کے اوپر اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ یہ سیدنا حارث بن اولاسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ کر بڑا تعجب میں پڑ گیا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ کیا کوئی پانی کے اوپر مصلی بچھا کر نماز پڑھ سکتا ہے؟ میرے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس نیک بندے سے ملاقات کروں اور اس کے قریب جا کر کے میں اس سے بات کروں۔ فرماتے ہیں میں دریا کے کنارے کھڑا ہو گیا، میری آہٹ ان کو محسوس ہوئی، انہوں نے نماز کو مختصر کیا، اور مختصر کرنے کے بعد میرے قریب آئے اور مجھ سے فرمایا کہ یہاں سے واپس چلے جاؤ اور 3 روز کے بعد یہاں دوبارہ آنا۔ حضرت سیدنا حارث اولاسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میرے دل کی جو تمنائیں تھیں وہ اور زیادہ بڑھ گئی۔ میں نے دیکھا کہ اللہ کا ایک ولی، اللہ کا ایک مقدس بندہ دریا کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے، اور جب انہوں نے مجھ سے بات کی تو اور میرا زیادہ دل خوش ہو گیا۔ میں چلا گیا اور 3 روز کے بعد واپس آیا۔ 3 روز کے بعد واپس آنے کے بعد میں پھر دریا کے ساحل پر کھڑا ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ اللہ کا وہ نیک بندہ نماز ادا کر رہا ہے، اللہ کا وہ ولی نماز پڑھ رہا ہے۔ اس کو میری آہٹ محسوس ہوئی، وہ میرے قریب آیا، اور قریب آنے کے بعد میں مجھ سے پوچھا کہ آخر تمہارے دل کی تمنائیں کیا ہیں؟ دل کی تمناؤں کے بارے میں جیسے ہی انہوں نے مجھ سے پوچھا تو فوراً میں بے ساختہ میرے دل کے اندر یہ خیال آ گیا کہ کاش یہ آج بھی دریا کے اندر پانی پر دوبارہ میرے سامنے نماز ادا کریں، اور میں بھی ان کے ساتھ دریا کے اندر پانی پر چلوں گا اور ان کے ساتھ نماز ادا کروں۔ اب حضرت سیدنا حارث اولاسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اللہ کے اس ولی کے ساتھ پانی پر جاؤں اور وہاں ان کے ساتھ جا کر نماز پڑھوں یا ان کے ساتھ چلوں، فرماتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا ہی تھا کہ اچانک پانی کے اندر سے 2 بڑے بڑے سانپ، 2 بڑے بڑے اژدہا نمودار ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، جن کے سر اس قدر بڑے تھے، اور جن کو دیکھنے کے بعد میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا۔ میں پریشان ہو گیا کہ آخر اس پانی کے اندر اتنے بڑے بڑے اژدہا کہاں سے آ گئے، اچانک سے یہ نمودار ہو گئے۔ جیسے ہی میں نے ان سانپوں کو دیکھا، دیکھنے کے بعد میرے دل میں یہ خیال آیا کاش یہاں پر کوئی ایسا شکاری موجود ہوتا جو ان سانپوں کو یہاں سے بھگا دیتا یا ان کا شکار کر لیتا یا ان پر قابو پا لیتا۔ حضرت سیدنا حارث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ حضرت وہ اللہ کے ولی جو نماز پڑھ رہے تھے، جن کے قریب میں کھڑا تھا،
ان کا نام حضرت سیدنا ابراہیم علوی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ وہ فوراً فرماتے ہیں کہ اے بندے خدا، اب تم یہاں سے جاؤ اور جا کر کے پہلے گوشہ نشینی اختیار کرو، دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال دو، پہاڑوں کی سرنگوں میں، جنگلات کے سنسان بیابان علاقوں میں اپنا وقت گزارو، اپنے دل سے دولت اور دنیا کی محبت کو نکالو۔ جب تمہارا دل ان تمام محبتوں سے پاک ہو جائے گا، ان تمام چیزوں سے تمہارا دل صاف ہو جائے گا، اس کے بعد دوبارہ یہاں لوٹ کر کے آنا۔ حضرت سیدنا حارث اولاسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں پریشان تھا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، لیکن دوستو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جب کوئی اللہ کا نیک ولی یا اللہ کا کوئی نیک بندہ مل جائے تو اس کے سامنے اپنے دل کو بالکل صاف اور ستھرا کر لو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل کے اندر جو چیز موجود ہے وہ نکل کر کے سامنے کسی اژدہا کی شکل میں موجود ہو جائیں، کیونکہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، وہ آپ کے دلوں کے اندر جو وسوسے ہوتے ہیں، آپ کے دلوں کے جو خیالات ہوتے ہیں، ان کو پہچانتے بھی ہیں اور ان کی حقیقت کو سمجھتے بھی ہیں۔ اسی لیے حضرت سیدنا ابراہیم علوی علیہ الرحمہ نے ان کو فرمایا کہ آپ پہلے اپنے دل کو دنیا کی محبت سے پاک کریں، مال اور متاع کی چاہت اس دل سے نکالیں، اس کے بعد پھر جو ہے آئیں، کیونکہ وہ ارادہ جان چکے تھے کہ آخر اس کے دل میں ارادہ کیا ہے، اور ارادہ پانی پر چلنا یا اس کے ساتھ میں نماز پڑھنا تھا۔ تو ہمیں فکر کرنا چاہیے کہ اگر ہمارا دل صاف اور ستھرا ہے، ہمارے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، تو پھر جو ہے چاہے وہ دریا کا پانی ہو یا سلگتے ہوئے آگ کے شعلے ہوں، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ نمرود نے کیسے شعلے بھڑکائے تھے، کیسی آگ جلائی تھی، لیکن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اس آگ کے اندر جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جاتی ہے، کیونکہ ان کے دل کے اندر اللہ کی محبت تھی، دنیا کی محبت سے ان کا دل بالکل صاف و شفاف تھا۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنا دل صاف رکھے، بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سچی پکی پیدا کرے، پھر دیکھیں کمال، پھر دیکھیں اپنی بلندیوں کا عالم۔